السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل خلیل میڈیکوس۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مردانہ کمزوری کے بارے میں کہ مردانہ کمزوری میں ایویان کیپسول، گوناڈل ایف کیپسول اور سربیکس ٹیبلٹس کا کیا کردار ہے، اور کیا اس کے استعمال سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، یا پھر ایسے افراد جن کے عضو تناسل میں اریکشن یعنی کہ سختی کم ہو جاتی ہے، یا پھر ایسے افراد جو کہ جنسی کمزوری کے متعلق لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب زندگی بھر کے لیے جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری کے شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جنسی صحت یعنی کہ مردانہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جسم کے تمام اعضاء کو بہتر رکھنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا وٹامنز اور منرلز کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جسم میں چند خاص منرلز کی کمی مردانہ کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم چند وٹامنز اور منرلز یعنی کہ پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کر کے آپ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، مزید ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سے ملتا رہے۔ تو ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں ایویان کیپسول کے بارے میں۔ ویورز، ویسے تو میں نے ان تینوں کے اوپر یعنی کہ تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو ان سب کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ مزید وہاں سے دیکھ کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف آپ کو میں اس کا اہم کردار ادا بتاؤں گا کہ اس کے اہم کردار ادا کیا ہیں۔ تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے وٹامن ای کیپسول کے اوپر، تو وٹامن ای یعنی کہ ایویان کیپسول مرد کے عضو تناسل کی جانب خون کے بہاؤ اور آکسیجن کو بڑھاتا ہے۔ تو ویور، جب عضو تناسل کی جانب خون کا بہاؤ ٹھیک ہوگا یا پھر بہتر سے بہتر ہوگا تو اس صورت میں اریکشن یعنی کہ سختی بھی بالکل ٹھیک آئے گی، اور اس کے ساتھ مرد کے سیکس ہارمون یعنی کہ ٹیسٹوسٹیرون بننے اور مردانہ جراثیم یعنی کہ سپرم کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بھی ایویان کیپسول اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وٹامن ای عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کو بھی سست کر کے یعنی کہ مردانہ طاقت اور جوش کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ یعنی کہ عمر کو یعنی کہ کم کر کے یعنی کہ مردانہ طاقت کو اور یعنی کہ جوش کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو ویورز، اب ہم بات کر لیتے ہیں سربیکس زی ٹیبلٹس کے بارے میں۔ تو ویورز، سربیکس زی میں شامل زنک جو کہ مردانہ ہارمونز یا پھر سیکس ہارمون جسے ٹیسٹوسٹیرون یعنی کہ کہتے ہیں یعنی کہ ٹیسٹوسٹیرون بننے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جنسی کارکردگی کا تمام دار و مدار ٹیسٹوسٹیرون پر ہی ہوتا ہے، اور یہ مزید میٹابولک فنکشن یعنی کہ خوراک کو انرجی میں تبدیل کر کے اور ہاضمے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ویورز، جو افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ خوراک اچھی تو کھا رہے ہیں لیکن ان پر یعنی کہ ان کا کوئی خاص یعنی کہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، یعنی کہ ان کو خاص کوئی طاقت نہیں مل رہی ہوتی، یا پھر ان پر یعنی کہ خوراک اثر نہیں کر رہی ہوتی، تو ایسے افراد پھر ایسی خوراک یا پھر ایسے سپلیمنٹ کا انتخاب کریں یعنی کہ جس میں زنک وافر مقدار میں شامل ہو، یعنی کہ یا پھر وہ ایسی خوراکیں کھائیں جس میں زنک یعنی کہ کافی حد تک موجود ہو۔ تو انہیں جنسی کمزوری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی بہت زیادہ یعنی کہ طاقت محسوس ہوگی، جسمانی طور پر بھی یعنی کہ بہت زیادہ طاقت محسوس ہوگی، یعنی کہ جنسی کمزوری کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی یعنی کہ بہت زیادہ طاقت محسوس کریں گے۔ تو ویورز، اب ہم بات کر لیتے ہیں گوناڈل ایف کیپسول کے بارے میں۔ تو ویورز، گوناڈل ایف کیپسول جو کہ ٹریبیولس ٹرسٹیز یعنی کہ جو ایک بہتر یعنی کہ ریبیٹو انہینسر ہے، یعنی کہ ان کے استعمال کر کے آپ اپنی شہوت کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے استعمال کرنے کے بعد یعنی کہ عضو تناسل کی طرف خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے، جس سے عضو خاص میں طاقت اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گوناڈل ایف کیپسول سپرمز یعنی کہ جو فنکشن ہے یعنی کہ اس کو یعنی کہ بڑھاتا ہے، سپرمز کو بڑھاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ صحت مند رکھنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ویورز، اس کے علاوہ بے اولاد افراد کے لیے تو یہ ایک خاص تحفہ ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے علاوہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کے ہارمونز کے لیول کو بھی یعنی کہ بڑھانے میں بھی یعنی کہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ویورز یہ تھے یعنی کہ گوناڈل ایف کیپسول کے بارے میں۔ تو ویورز یہ تھے سارے ان کے استعمالات جو اہم تھے، وہ میں نے آپ کو سب میں نے بیان کر دیے ہیں کہ کون سا کیپسول یا کون سی ٹیبلٹ یعنی کہ کن فنکشن میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر میں اس کی خوراک کی بات کروں یعنی کہ اس کی ڈوزر کی بات کروں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو ویورز بہتر یہی طریقہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ ایک کیپسول ایویان کا اور ایک گوناڈل ایف کا یہ لے لیا کریں، اور رات کی اور صبح یعنی کہ ناشتے کے بعد سربیکزی کا ٹیبلٹ استعمال کر لیا کریں، یا پھر ان تینوں میں سے بہتر ہے کہ آپ دو کا انتخاب کر لیں، یعنی کہ ایک صبح کے ٹائم کر لیں اور ایک شام کے ٹائم کر لیں، یعنی کہ سربیکس یعنی کہ ناشتے کے بعد یا ناشتے کے درمیان کھا لیں، اور یعنی کہ اس کے بعد پھر آپ نے کہ چائے وغیرہ یا کافی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا، اور جو گوناڈل ایف ہے وہ آپ رات کو کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویور یہ تھی ساری ڈیٹیل ایویان کی، گوناڈل ایف کی اور سربیکس کی یعنی کہ مردانہ کمزوری کے بارے میں۔ تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔